بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ نکاح پر بہت زور دیتی ہے، یہاں تک کہ غلام جو کہ نیک ہوں، لونڈیاں جو کہ نیک ہوں، ان کے نکاح پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور آیت مبارکہ ہے 32۔ یہ آیت مبارکہ ہم شروع کر چکے ہیں گزشتہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مرد اور خواتین بے نکاح ہوں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کشادگی والے، علم والے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ مناسبتیں ہیں۔ خاص طور پر امام شوکانی فتح القدیر میں اور امام الرازی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں غض البصر اور حفظ الفرج، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا اور عزتوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ
انسان کے جو فطری جذبات ہیں ان کی تسکین کے لیے کون سا راستہ جائز اور حلال ہے، اس لیے کہ انسان اپنے جذبات کو کب تک دبا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسی مناسبت کو ایک اور انداز سے ابن عاشور تحریر و تنویر میں بیان کرتے ہیں کہ پیچھے احکامات گزرے، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے وہاں پر پابندیاں تھیں کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ تو یہاں رب کائنات نے ان جذبات کے اظہار کا ایک جائز، پاکیزہ، مقدس اور حلال راستہ بتایا۔ امام ابو حیان نے بھی اسی بات کا جزم فرمایا ہے اپنی تفسیر میں۔ تو پہلی بات یہ فرمائی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو لوگ بھی تم میں سے تجرد کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین، ان کی تم نے شادیاں کرنی ہیں، ان کا تم نے نکاح کرنا ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اولیاء کو ہے، لڑکی یا خاتون کے اولیاء کو، اور دوسری طرف لڑکے کے سرپرستوں کو بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عزت، عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کا بہترین طریقہ نکاح ہے، جس طرح کہ امام ابن جریر اور امام قرطبی وغیرہ نے لکھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات پر حجت ہے کہ نکاح ضرور کرنا چاہیے، اور ضرور کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر انسان اپنی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللحفان میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اگلی بات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو رب کائنات اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ اس حوالے سے بھی اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں خصوصی طور پر امام ابن القیم رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں، انہوں نے روضۃ المحبین میں یہ لکھا۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے بات کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نکاح کریں گے، چاہے وہ لونڈیاں اور غلام ہوں، اگرچہ ان کا تعلق اہل فقر و فاقہ سے ہو، تو رب کائنات ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیں گے۔ اور ساتھ یہاں ایک جملہ ہے فَلَا تَمْتَنِعُوا أَن تَزْوِيجِهِمْ بِسَبَبِ فَقْرِهِمْ، کہ ان کی غربت کی وجہ سے ان کو نکاح سے منع مت کرو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ واللہ واسع علیم، بلا شبہ رب کائنات وسیع فضل والے، اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یہاں پر میں اوپر ایک بات آپ کو سمجھا دینا چاہوں گا، اس پر تفصیل آنے والے سبق میں آئے گی کہ نکاح سے انسان کو شرعی طور پر، انسان جب نکاح کرتا ہے شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر انسان اپنے دنیاوی امور پوری تندہی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔
اس حوالے سے مزید کچھ تفصیلات انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔